الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لنا من دونه من ولي ولا نصير. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مبارک سفر کے لیے قبول فرمایا ہے. حج آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے. عبادات میں کوئی اجتہاد اور عقل نہیں، جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے کرنا ہے. نماز اپنی عقل سے ہم معلوم نہیں کر سکتے، روزہ ہے، حج ہے. عبادات میں جیسے آسمان والے نے بتایا اور جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا، بس ہم نے وہ کرنا ہے. باقی چیزوں میں معاملات ہیں، زندگی کی باقی ضروریات ہیں، اس میں زمانے کے لحاظ سے سوچ بچار بھی ہے، تبدیلی بھی ہے، اجتہاد بھی ہے. ان عبادت اسے کہتے ہیں جس میں بس جو اللہ نے کہا، جو اس کے نبی نے فرمایا، کر کے دکھایا، ویسے کرنا ہے. آدم علیہ السلام سے عبادات کا سلسلہ شروع ہوا ہے. نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا، لیکن اس کا فرض ہونا جیسے بیان کیا ہے وہ سب سے جدا ہے. نماز کو فرض قرار دیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ایمان والوں پر نماز فرض ہو گئی. اس میں کہیں اللہ کا نام نہیں آیا، فرض اللہ ہی نے کیا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، فرض ہے. زکوٰۃ ادا کرو، مال والوں پر زکوٰۃ فرض ہے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض ہے. نماز کو فرض کیا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس آیت میں اللہ کا نام نہیں. کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے، کرنے والا اللہ ہے. نماز تم پر فرض ہوئی، اللہ نے کی. آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، اللہ نے حکم دیا. لیکن جب اللہ نے حج کو فرض کیا تو سب سے الگ عبارت استعمال فرمائی. وللہ، ایک تو وللہ، سب سے پہلے نام ہی اپنا شروع کیا. وللہ، کتب علیکم الصیام وللہ، ان الصلاۃ وللہ، اقیموا الصلاۃ اور وللہ، آتوا الزکاۃ وللہ. میں نے تقابل کر کے آپ کو بتایا تاکہ آپ کے سامنے ہو کہ دونوں میں فرق ہے بہت بڑا. ایک فریضہ ہم پر اللہ تعالیٰ لاگو کرنے والا ہے اور نام ہی اپنا شروع کیا، وللہ. اللہ، پہلا نام ہی اللہ کا ہے کہ یہ سب کچھ کس لیے ہے، کہ بھئی اللہ کے لیے ہے. ایک دوسرا مطلب کیا ہے، وللہ. آپ سب سے پوچھیں گے، آپ بھی بتائیں گے حج کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، لیکن وللہ اللہ کے لفظ سے شروع ہونے میں ایک اشارہ ہے کہ آپ لوگوں سے یوں کہو ہم اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں.
اللہ نے بلایا ہے تو ہم ملاقات کے لیے، وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ دو، تیسرا حج مشقت کا سفر ہے، چاہے آپ کو یہ کتنی سہولتیں دیں، حج مشقت کا سفر۔ تو وَلِلَّهِ، وَلِلَّهِ میں تیسرا مطلب یہ کہ میرے بندے بندیوں، جب مشقت آئے نا، محبت کا راستہ یوں ہی طے ہوتا ہے، یہ مشقتوں سے طے ہوتا ہے، تو یوں سمجھنا یہ اللہ کی ملاقات کی مشقت ہے، اور کیا چاہیے۔ ضرورت مند کسی بڑے صاحب سے ملنے کے لیے گھنٹوں دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں، کوئی شکوہ نہیں کرتا۔ آج ملاقات نہیں ہوگی، اچھا جی کل آ جاؤں گی، کل دا ٹائم دے دو، کل بھی گئے جی صاحب جی میٹنگ ہے چینج، تسی پرسوں آ گیا جی۔ یہ بڑے تاجر، ان کو روز کے تجربے ہیں، ان کے کام جہاں پھنستے ہیں وہاں یہ گھنٹوں بیٹھے رہتے۔ تو حج میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں۔ ویسے تو حج اپنی ذات میں ہی مشکل عمل ہے، مشقت والا ہے، اور اب رش کی وجہ سے اور مشقت بڑھ جاتی۔ وہ جو چند دن ہیں حج کے، باقی تو اب سہولت اللہ کا فضل، اب مدینے میں بھی آپ اچھی رہائش ہوگی آپ کی، مکہ میں بھی۔ حج کے 5 دن مشقت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ تو وَلِلَّهِ کہ میرے بندے بندیوں پہ اپنے وہ گروپ والوں کو گالیاں نہ دینا، بلکہ میرے اس وہاں بیٹھ کے دعائیں مانگنا کہ اللہ تیری ملاقات کو آئے تھے، یہ مشقت ہے، اپنی دعائیں مانگنا شروع کر دینا کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہوتی، کہ تم اللہ کے لیے مشقت اٹھا رہے ہو، اللہ کی رحمت تم پر متوجہ ہوتی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ عجب طریقے سے اللہ نے حج کو فرض کیا ہے۔ وَلِلَّهِ، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی ملاقات۔ حج کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ مشقت کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو اپنی نام سے شروع کر کے اس عمل کی عظمت کو عرشوں تک پہنچا دیا۔ پھر آگے کہا علی الناس، علی المومنین نہیں کہا علی الناس، حالانکہ علی المومنین ہے، اور علی المومنین میں بھی صرف مالدار ہیں، اور مالداروں میں بھی صرف صحت مند ہیں، نہ بیمار مطلوب ہیں نہ غریب مطلوب ہیں، اور مالدار ہو کے بھی اگر تکلیف آ گئی ہے تو وہ بھی مطلوب نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بجائے علی المومن وَلِلَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کی بجائے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اس علی الناس سے سارے لوگ مراد نہیں، ایمان والے مراد ہیں۔ ایمان والوں میں جو مالی طاقت رکھتے ہیں وہ مراد ہیں، اور جو صحت مند ہیں، جانے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ مراد ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وَلِلَّهِ سے اس کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کیا ہے کہ گویا پوری دنیا کے انسانوں کے اندر طلب پیدا ہو گئی کہ یار اللہ سے ملیں، اللہ سے ملاقات کریں۔ خطاب صرف ایمان والوں کے لیے، لفظ وَلِلنَّاسِ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، ساری دنیا کے ایمان والوں آ جاؤ، بیمار ہو صحت مند ہو آ جاؤ، اے پوری دنیا کے کافروں تم بھی کلمہ پڑھ لو، آ جاؤ اپنے رب کی ملاقات کرو۔ اتنا خوبصورت کر کے اس کو پیش کیا ہے۔ حج البیت، یہ میرے گھر کا حج کرنا، حج ارادے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے گھر جانے کا نام حجہ کا لفظ ہے ارادہ کرنا، ارادہ کرنا، لفظ کا مطلب ارادہ کرنا۔ پھر اس لفظ کو خاص کر دیا اللہ کے گھر جانے کا ارادہ کرنا، تو اس کو حج کر دیا۔ تو یہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ اللہ نے پوری ایک تو آیت کو بہت خوبصورت طریقے سے شروع کیا، پھر پوری دنیا کو مخاطب کیا کہ آ جاؤ ایمان والے، آ جاؤ مرد عورت بوڑھے جوان بھی آ جاؤ، غیر مسلم کلمہ پڑھ کے آ جاؤ، حج البیت۔ ابتدا اس طرح کی ہے، اور انتہا میں پھر اللہ تعالیٰ نے استثناء کر دیا، ٹھیک ہے بھائی سارے نہیں کہہ رہا ہوں، من استطاع الیہ سبیلا، جو آ سکتا ہے ایمان والا، یہ شرط ہے، اور آنے کی طاقت ہے، صحت بھی ہے پیسہ بھی ہے، وہ ضرور آئے اور میرے گھر کا دیدار کرے، مجھ سے ملاقات کرے۔
آیت کا شروع اتنا خوبصورت ہے اور اتنی اللہ کی طرف سے اتنا مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ شک پڑ سکتا تھا کہ شاید اللہ نو ساڈی لوڑ پے گئی. یہ شک پڑ سکتا تھا کہ شاید اللہ کو ضرورت پائے گی، بھائی گھر وے لوگ ہے کوئی آوے. تو آگے اللہ نے کہا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. یہاں کفر سے مراد کفر نہیں ہے. فَمَن كَفَرَ، جو نہ آئے یعنی پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، سفر بھی آسان ہے، پھر بھی نہیں آتا ہے، تو تمہارے رب کو صرف تمہاری نہیں، عالمین میں سے کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس آیت سے پچھلے مضمون کو صاف کیا کہ میں تمہیں محبت کی وجہ سے بلا رہا ہوں، کوئی ضرورت کی وجہ سے نہیں بلا رہا. میری محبت ہے، آؤ میرے گھر آؤ. اور ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی کو میزبان کر کے کھڑا کیا ہوئے آیت مجھے ہمیشہ حیران کر دیتی ہے کہ اللہ نے کہا اذن فی الناس بالحج. ابراہیم اعلان کر لوگوں کو کہہ کے آئیں. پھر کہا یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حج کرنے والوں کا میزبان بنا دیا ہے کہ تو میزبان ہوگا. یا تو کا تیرے پاس آئیں گے. تم میری طرف سے میزبان، جیسے صدر کو ملنے جاؤ تو جاتے ملاقات نہیں ہوتی، پہلے اس کے پرنسپل سیکرٹری سے ملاقات ہوتی ہے، پھر وہ آپ کو بٹھاتا ہے، پھر وہ ارینج کرتا ہے، پھر آپ کو لے کے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جد الانبیاء 4000 نبیوں کے باپ 4000 نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام سے کہا تو اعلان کر کہ لوگ میرے گھر آئیں. یا تو میرا پرنسپل سیکرٹری بن کے ان کا استقبال کرے گا. اور طاہر بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اور تو اور تیرا بیٹا اسماعیل دونوں مل کر میرے معزز مہمان آ رہے ہیں، میرے گھر کو صاف کرنا. عام لوگ تو روز ہی ملنے جلنے آتے رہتے ہیں تو ہم کوئی خاص خیال نہیں کرتے. جب کوئی خاص مہمان آنے والا ہوتا ہے تو سارے گھر کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے، ہر چیز کی جھاڑ پھونک ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی آ رہے ہیں جناب آ رہے ہیں. جب کوئی خاص مہمان آنے والا ہوتا ہے تو ڈیکوریشن کی جاتی ہے. جیسے آپ لوگ آ رہے تھے تو یہ آپ کے لیے ہوٹل والوں نے ڈیکوریشن کی ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اسماعیل میرے بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں. جو اللہ کے گھر جا رہا ہے اللہ کا خاص مہمان ہے، میرے بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں. تم دونوں باپ بیٹا، اسماعیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اور ابراہیم ادھر بھی دادا اور ادھر 4000 نبیوں کے دادا. دو باپ بیٹے عظیم ترین نبیوں رسولوں کو اللہ نے کہا میرے مہمان آ رہے ہیں، گھر صاف کرو. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. بہت خوبصورت آیت ہے حج کو فرض کرنے کے لیے، اور بہت خوبصورت آیت ہے حج کی تھکاوٹ کا علاج. یہ آیت ذہن میں ہوگی تو آپ لوگ یہ ٹور والوں کو گالیاں نہیں دو گے، اللہ سے باتیں کرو گے.